الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله البررة وصحبه الكملة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. جن گوشائے مناظر اسلام، حجت الاسلام، عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ الحاج قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشاہدی دامت برکاتہم العالیہ، ان کے صاحبزادے جو صدارت فرما رہے ہیں آج کے پروگرام کی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں فرمائے. دیگر معزز علماء اہل سنت اور حاضرین کرام، آج کی عظیم الشان کانفرنس جو مقام و مرتبے کے لحاظ سے وہ کانفرنس ہے کہ آسمان پر اللہ کے فرشتے بھی اس پر فخر کر رہے ہیں. یہ خلیفہ ثالث برحق نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے داماد حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے. اور یہ بات واقعی اپنی جگہ درست ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کا ذکر ہو تو اتنی غفلت کہ اتنی جگہ جو ہے وہ بھری نہ جا سکے. بہرحال کچھ فرق ہوتے ہیں، کچھ اطلاعات میں کمزوریاں واقع ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں اسلام اور بانیان اسلام کی حقیقی محبت پیدا فرمائے. ان ہستیوں سے محبت کرنے سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت آتی ہے، اور اگر ان کی محبت نکل جائے جس سینے سے، وہاں پھر نہ اللہ کی محبت، نہ اللہ کے رسول کی محبت، نہ دین کی محبت، کچھ بھی نہیں. حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑی اچھی تقریریں، خطابات پہلے ہوئے ہیں. میں مختصر وقت میں چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دینی خدمات ہیں اس پر آپ تھوڑی سی نظر ڈالیں، پھر آپ کا اسلام لانا جو ہے اس کو بھی پیش نظر رکھیں. اتنی بڑی شخصیت کہ جس کا مقام صحابہ کرام کی پوری جماعت میں تیسرے نمبر پر، اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات میں سب سے افضل مخلوق جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام. انبیاء کرام کو کوئی بھی بیٹ نہیں کر سکتا، کوئی امتی نبی کو بیٹ نہیں کر سکتا. ناممکن ہے کہ غیر نبی سے آگے نکل جائے. اللہ نے نبی کو نبوت وہ کمال عطا کر دیا ہے کہ اس کے سامنے سارے کمالات
پھر ہیچ رہ جاتے ہیں۔ نبوت و رسالت وہ کمال ہے۔ انبیاء کرام کے بعد پھر مقام ہے صحابہ کرام کا۔ کچھ بھی ہو جائے نبی سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اس کو یاد رکھنا، پکا رکھنا ہے ذہن میں۔ یہ کئی طرح کی باتیں کر دی جاتی ہیں کہ یہ نسبت ہے فلاں سے، یہ نسبت ہے فلاں سے، فلاں کی یہ نسبت ہے، تو لہذا یہ تو نبی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی ناسمجھی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ نبی کے ساتھ کمپیر اور تقابل امتی کا نہیں کیا جا سکتا کہ وہ نبی جن کا باپ نبی ہے آگے بیٹا بھی نبی ہے۔ کچھ نبی تو وہ ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے، حضور کے والد بھی نبی نہیں ہے، حضور کے صاحبزادے بھی نبی نہیں ہے۔ لیکن کچھ نبی ایسے خود نبی، باپ نبی، بیٹا نبی، جد اولاد نبی، لیکن حضور کی ذات تشریف لائی، نہ باپ نبی ہے نہ بیٹے نبی ہے، لیکن خود مقام کیا ہے؟ فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر، میں سارے رسولوں کا قائد بن کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں جو اللہ عطا فرما دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ تو نبی کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا۔ نبی کے بعد پھر مقام اللہ نے جنہیں عطا فرمایا ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے بالعموم، اور صحابہ کرام تمام کے اندر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سب سے اونچا مقام حاصل، اور حضور کے صحابہ کرام میں سے پھر جو سب سے ٹاپ پر صحابہ ہیں وہ 4 صحابہ ہیں جنہیں حضور کے 4 یار کہا جاتا ہے، جنہیں خلفائے راشدین اسلامی زبان میں کہا جاتا ہے۔ یہ ٹاپ پر ہیں چاروں۔ قرآن و حدیث کو دیکھیں، ان کو ہائی لائٹ کیا ہے قرآن و حدیث میں، یہ ٹاپ پر ہے۔ اور ان کے اندر پھر تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ہے۔ یہ حضور کے 4 یاروں میں جو 2 حضور کے یار ہیں، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دونوں حضور کے داماد ہیں، اور اگر حضور کا داماد ہونے کے لحاظ سے لوگ فضیلت دیں تو پھر انہیں یہ اس کا جواب دینا پڑے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی عظمت کو اہل سنت سلام کرتے ہیں، اور سنی ہی حضرت علی کو صحیح معنوں میں مانتے ہیں۔ اگر دامادی کو بنیاد بناتے ہو فضیلت کی تو پھر حضرت عثمان ذی النورین تو دورے داماد ہیں، دورے داماد ہیں، اور یہ مغالطے دیے جاتے ہیں امت کو، اور یہ بددیانتی سے کام لیا جاتا ہے کہ حضور کی وہ صاحبزادیاں نہیں تھیں۔ یاد رکھیں صحیح حدیث میں آتا ہے، جیسا پہلے بیان کر رہے تھے ہمارے عالم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں، ارشاد ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی کا انتقال ہوا تو حضور نے حضرت عثمان غنی کو دیکھا، پہلی صاحبزادی کا جب وصال ہوا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے، روتے ہوئے حضور کو ملے۔ حضور نے فرمایا عثمان لما تبکی، کیوں رو رہے ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نسبت آپ سے تھی، اب وہ ظاہری طور پر مجھ سے ختم ہو گئی، آپ کی صاحبزادی کا وصال ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان فکر نہ کرو، ابھی جبریل آئے ہیں، اور جبریل امین نے مجھے آ کے اللہ کا حکم دیا ہے کہ میرے حبیب سے یہ کہہ دو میرا حکم ہے کہ اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی سے کرو۔
غنی سے کر دو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے راوی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضور نے فرمایا میں نے اپنی کسی صاحبزادی کا نکاح بھی عثمان غنی کے ساتھ اللہ کی وحی کے بغیر نہیں کیا۔ اللہ کی وحی آئی ہے، اللہ کا حکم آیا، اللہ نے فرمایا رقیہ کا نکاح عثمان غنی سے کر دو رضی اللہ عنہ، ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی سے کر دو رضی اللہ۔ یہ مقام ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کی نگاہ میں۔ خدا انتخاب فرما رہا ہے اپنے حبیب کی صاحبزادیوں کے نکاح کے لیے، خدا انتخاب فرما رہا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں، اس سے سمجھ جانا چاہیے کہ حضور کی حقیقی صاحبزادیاں اور بھی دلائل جو ہیں، اس سے بھی حضور نے جب دوسری صاحبزادی کا وصال ہوا تو فرمایا لو کانت لی 40 ابنتن لزوجتک واحدۃ بعد واحدۃ حتی لا تبقى واحدۃ۔ حضور نے فرمایا عثمان تم مجھے اتنے پیارے لگتے ہو، میرے اتنے محبوب ہو کہ میری دوسری صاحبزادی کا وصال ہو گیا ہے، اگر میرے پاس 40 صاحبزادیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے تم سے نکاح کر دیتا حتیٰ کہ ایک صاحبزادی بھی باقی نہ رہتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء علیہ سنت، سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا شہنشاہ۔ مہدی کو اگر بنیاد اور معیار بنایا جاتا ہے فضیلت کے لیے تو کیا خیال ہے 2 صاحبزادیاں نکاح میں دے بھی دیں، اور پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر 40 ہوتی تو یکے بعد دیگرے دیتا۔ عثمان تو مجھے اتنے پیارے لگتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام صحابہ کرام میں کئی وجوہ سے آپ ممتاز ہیں، یعنی جزئی فضائل ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو جزئی فضائل جس میں اور صحابہ شریک نہیں ہیں، اور ایسے فضائل صحابہ کے ہیں کہ اور اس میں شامل نہیں، شریک نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور نے اپنا سفیر بنا کے مکہ مکرمہ بھیجا گفتگو کرنے کے لیے، تو کم و بیش 1500 صحابہ موجود تھے، اور حضور کی طرف سے گفتگو کرنے کے لیے مکیوں کے ساتھ اگر کسی کو منتخب کیا گیا تو وہ حضرت عثمان ذوالنورین فاروق اعظم جیسی شخصیت بھی مشورہ پیش کرتی ہے حضرت عثمان غنی کو بھیجا جائے۔ حضرت عثمان غنی مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں تو یہ بیعت رضوان پر ابھی گفتگو جو حضرت علامہ فرما رہے تھے، آپ اس کا پس منظر تو دیکھیں، سبحان اللہ، کیا مقام ہے حضرت عثمان غنی کا اللہ کی نگاہ میں اور رسول اللہ کی نگاہ میں۔ کیا بیعت رضوان یہ اللہ کے حکم کے بغیر معرض وجود میں آیا؟ یہ بیعت اللہ کے حکم کے بغیر لی گئی، اللہ کے حکم سے لی گئی، اور کس لیے لی گئی؟ یہ بیعت کوئی اسلام پر کاربند رہنے کے لیے یا مسلمان ہونے کے لیے تھوڑی تھی، اسلام قبول کیا جا رہا ہے۔ یہ بیعت عظمت اور مقام عثمان ذوالنورین کو امت کے اندر واضح کرنے کے لیے لی گئی ہے۔ عثمان ذوالنورین کا مقام کیا ہے؟ حضور نے صحابہ کرام کو فرمایا خبر تم نے سن لی ہے کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ یہ وعدہ میں لے رہا ہوں کہ جب تک عثمان غنی کا قصاص نہیں لیں گے ہم واپس نہیں جا سکتے۔ یہ حضرت عثمان غنی کے قصاص پر بیعت لی گئی۔ بیعت رضوان قرآن میں موجود ہے، یہ شان اور مقام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ جن کی جان اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں اتنی قیمتی ہے کہ اس پر بیعت لی جا رہی ہے، اگر ان کو شہید کر دیا گیا
تو صحابہ بیعت کرو کہ تم اپنی جانوں کی بازی لگا دو گے. عثمان ذی النورین کا قصاص لیے بغیر ہم نہیں جا سکتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جو حضور نے پھر بیعت خود فرمائی، آپ دیکھیں اس پر بھی غور فرمائیں. اور امت کا طبقہ جو حضرت عثمان غنی پر تان کرتا ہے، بدبخت ہے وہ، مقام حضرت عثمان غنی سے بے خبر ہے، وہ کسی کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. جو ان پاکوں میں سے کسی کا گستاخ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے حضور نے خود بیعت فرمائی. اور حدیث شریف میں آتا ہے حضور نے اپنا دایاں ہاتھ اوپر کیا، یوں دایاں ہاتھ، اور حضور نے فرمایا صحابہ دیکھو، فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. سب سے بیعت لے لی. فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ عثمان بغیر بیعت کے رہ گیا. میرا عثمان وہ ہے کہ یہ غزوہ بدر میں مدینہ منورہ میں تھا، لیکن میں نے بدریوں میں اس کو شامل کیا، میں نے بدریوں کا مقام عطا کیا، میں نے بدریوں سے مال غنیمت بھی اسے عطا کی. جب تک قیامت تک لوگ بدریوں کا تذکرہ کریں گے، عثمان غنی کا تذکرہ ساتھ ہوگا. ہے مدینہ منورہ میں، لیکن بدریوں میں حضور شامل فرما رہے ہیں. عثمان کوئی کسی فضیلت میں تم پیچھے نہ رہ جاؤ، بدری ٹاپ آف دی لسٹ ان آل صحابہ، لیکن عثمان تم پیچھے کیسے رہو گے؟ تمہیں میں اپنی طرف سے بدری ہونے کا اعزاز عطا کرتا ہوں. مدینہ میں رہ کے بھی تم بدری ہو، مقام و مرتبہ میں بھی بدریوں میں شامل ہو، اور مال غنیمت میں بھی تم بدریوں میں شامل ہو. وہاں بھی حضور نے عطا فرمایا. اور یہاں بیعت کے موقع پر بھی دیکھو حضور نے خود فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. امت کو سمجھنا چاہیے حضرت عثمان غنی کا مقام نگاہ رسول اللہ میں کیا ہے. حضور فرماتے ہیں یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. اور حضور کا ہاتھ کون سا ہاتھ ہے؟ یہ ہاتھ امام الانبیاء کا ہے، کہ جس ہاتھ کو اللہ فرماتا ہے کہ پیارے حبیب بیعت لے رہے ہو اور ان کے ہاتھوں پر آپ کا ہاتھ ہے. اس ہاتھ کو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر جو ہاتھ ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے. نبی پاک کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ فرمایا ہے. فرمایا یہ تو اللہ کا ہاتھ ہے، اور حضور فرماتے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے. عثمان کا ہاتھ ہے. پتہ کیا چلا کہ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. اسی لیے امت کے لیے سب سے بڑی دولت قرآن جو ہے، اس کو جب جمع کیا گیا فرسٹ ٹائم، اولاً سب سے پہلے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا. آپ کے دور میں جمع ہوا، لیکن چونکہ مختلف لغات میں تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بڑے فتنے پیدا ہوئے، تو اس وقت قرآن کا انکار لازم آ رہا تھا. ایک لغت والا دوسری لغت کا انکار کر رہا ہے، یہ قرآن نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے یہ لغت قرآن نہیں ہے. تو اس وقت لغت قریش پر جمع کیا قرآن مجید. آج جو مصحف ہمارے پاس موجود ہے امت مسلمہ کے پاس، ذرا اس کا تو جواب دے. امت مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھتی ہے، اور ہمارا کوسچن ہے ان پر. جس قرآن کو پڑھتے ہو اور جس قرآن کو اپنی سچائی کی ضمانت سمجھتے ہو، اور مسلمانوں کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل قرآن ہے، اور مسلمان عقیدہ رکھتا ہے اور حمد کے عرض سے لے کر وہ ناس کی سین تک عرب با عرب یہ سارا قرآن ہے، لیکن اس کو جمع حضرت عثمان غنی نے کیا. سبحان اللہ. ہمیں یہ تو جواب دو ذرا، اس قرآن کو جس کو تم اپنی سچائی کی دلیل سمجھتے ہو اور جس پر ایمان رکھے بغیر مسلمان ایمان نہیں،
اس کو جمع کس نے کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں جمع کیا ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ ہاتھ ہے، اس ہاتھ کا یہ تقدس ہے، یہ مقام و مرتبہ ہے کہ خدا نے قرآن جس ہاتھ سے جمع کروانا تھا اس ہاتھ کو رسول اللہ کا ہاتھ قرار دیا۔ سورہ حدیبیہ کے بیعت رضوان کے موقع پر اسی لیے حضور نے فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اللہ نے فرمایا میرے نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، کیونکہ عثمان غنی کے ہاتھ سے قرآن نے جمع ہوا تھا۔ اللہ نے حضرت عثمان غنی سے قرآن مجید کو جمع کروایا، اور جب اس میں شک نہیں تو عثمان غنی کی عظمت پر کیسے شک ہو سکتا ہے؟ کیسے شک ہو سکتا ہے؟ جو حضرت عثمان غنی کی عظمت پر میں شک کرتا ہے وہ پھر قرآن مجید پر اس کا کیا ایمان ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور آپ کی زندگی جو حضور کے ساتھ بسر ہوئی، اس میں دین کے لیے وہ گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں کہ جن کو اسلام نے باقی رکھا ہے، اور امت کے لیے وہ مشعل راہ ہیں۔ جیسا کہ آپ کی خدمات مال خرچ کرنے کے حوالے سے بیان ہو رہی تھی، تو اس پر یہ اعزاز عطا کیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ جنت خریدی ہے حضرت عثمان ذی النورین نے۔ 3 مرتبہ جنت خریدی ہے، اور حضور نے بیچی ہے جنت حضرت عثمان غنی کے آگے رضی اللہ عنہ۔ آج 15ویں صدی کا مسلمان باتیں کرتا ہے، ذرا یہ تو بتائے جب مدینہ منورہ میں حضور تشریف فرما ہوئے تو مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا، یہودی کے پاس تھا۔ وہ بئر رومہ جو ہے، حضور نے فرمایا میرے غلاموں میں کوئی ہے جو اس کنویں کو خرید کے مسلمانوں کے نام وقف کر دے، میں اس کو بدلے میں جنت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی اٹھتے ہیں، مسلمانوں میں اپنا ہاتھ بلند کرتے ہیں، کہ یا رسول اللہ میں خرید کے اس کو وقف کرتا ہوں۔ خریدا بئر رومہ اور امت کے لیے وقف کر دیا۔ حضور نے مسجد نبوی کی ایکسٹینشن کے لیے، توسیع کے لیے حضور نے فرمایا، حکم فرمایا اختیاری حکم ہے میری طرف سے، کوئی بندہ ہے جو اس کے یہ زمین خرید کے مسجد کے نام پر وقف کر دے، میں بدلے میں جنت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ اور جیش اسرا کے موقع پر جب حضور نے اعلان فرمایا تو ایک بار جب اعلان حضور نے فرمایا تو 100 اونٹ جیسے سن چکے ہیں، اس کا میں آخر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار جب حضرت عثمان غنی نے عرض کی تو 600 اونٹ بن گیا۔ حضور خوشی سے جھومتے ہوئے منبر سے نیچے اتر آئے۔ یار کیا بات ہے، آج کوئی کسی نعت پر جھوم اٹھتا ہے، کوئی کسی مولانا کی تقریر کے کسی فکرے پر جھوم اٹھتا ہے، کوئی اپنے پیر کے ارشاد پر جھوم اٹھتا ہے۔ قربان جائیں عظمت عثمان غنی پر کہ ان کے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے پر امام الانبیاء جھوم اٹھے، امام الانبیاء جھوم اٹھے، اور حضور وجد میں آگے، حضور منبر سے نیچے اترے۔ حضور نے فرمایا آج کے بعد میرے عثمان غنی پر کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو کچھ کرے اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ اور اس حدیث اس کا مطلب محدثین فرماتے ہیں، ایک یہ ہے حضور نے فرمایا بتقاضۂ بشریت کوئی چیز عثمان غنی سے ہو جائے اللہ نے پہلی بھی معاف کر دی ہے اور آنے والی بھی معاف کر دی، اور فرمایا کہ پھر عثمان غنی کو فرائض اور واجبات کے علاوہ باقی کوئی نیکی جو ہے اب عثمان اگر نہ بھی کرے اللہ نے وہ ساری نیکیاں عثمان کے نامہ اعمال میں رکھی، فرائض اور واجبات کو چھوڑ کر باقی جو نیکی اور جو حسنات ہیں، جو خیرات ہیں، جو صدقات ہیں، جو برکات ہیں، قیامت تک امت نے حاصل کر دیے،
عثمان غنی کے نامہ اعمال میں اللہ نے لکھ دی، اس کو عطا فرما دی ہے۔ میرے عثمان نے وہ کردار ادا کیا ہے دین اسلام کی خدمت کے لیے، اور ایسی شخصیت اللہ اکبر۔ خلافت کا موقع آخری جا رہا ہوں کہ آپ کی خلافت، آج جو نعرہ تحقیق لگایا جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں جی یہ 4 کا نام کیوں لیا جاتا ہے، یا تو نہ سمجھی ہے، بے وقوفی ہے، یا پھر منافقت ہے۔ 2 چیزیں ہو، سنیوں میں بھی رہو اور پھر اس پر اعتراض کرو۔ تمہیں سمجھ آنی چاہیے کہ 3 خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو ایک طبقہ باطل کہتا ہے، نہ حق کہتا ہے، تو پھر 4 کی حقانیت کا اعلان کر کے سنی کہتا ہے ہم 4 کی خلافت کو اپنے اپنے موقع پر حق سمجھتے ہیں۔ حق 4 یار کا مطلب یہ ہے یہ 4 یار حق ہیں، ان کی زندگی میں حق ہی حق ہے، تو خلافت کیسے نہ حق ہو سکتی ہے؟ تو سمجھو بے وقوفو، بھئی 4 حق ہی حق ہیں، ان کا شب و روز، ان کا لیل و نہار، ان کا نشست و برخاست اور ان کی مجلس تنہائی، یہ سب کچھ حق ہی حق ہے، پھر خلافت کیسے نہ حق ہو سکتی ہے؟ خلافت کیسے نہ حق ہو سکتی ہے؟ سنی تو یہ کہتا ہے، اور مروڑ کیوں پڑے تمہیں؟ کیا پریشانی ہے؟ تمہیں کیوں پریشانی ہو؟ 4 یاروں کی خلافت کا ڈنکا اللہ اور اللہ کے رسول نے بجا دیا ہے، ان کی حقانیت کو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، اب تمہیں کیوں پریشانی ہوتی ہے اس پر؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر ایک خاص بات آپ حضرات کی خدمت کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 3 نمبر کے جو خلیفہ ہیں، ان کی خلافت کا بڑا عجیب واقعہ ہے۔ ایک تو خلیفہ جو مقرر ہوئے وہ تو اس پر بھی غور کرے، اگر امت ان کی تقرری کی صورت کو دیکھا جائے، سبحان اللہ، کیسے لوگوں نے ان کو منتخب کیا ہے، جو عشرہ مبشرہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 6 افراد پر کمیٹی تشکیل دی تھی، جن میں حضرت علی خود تھے، حضرت عثمان غنی خود بھی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت سعد ہیں، اور یہ سارے عشرہ مبشرہ ان کی کمیٹی تشکیل دی۔ فرمایا خلافت انہی میں گھوم رہی ہے، تلاش کر لینا۔ میں مینشن نہیں کر کے جاتا، انہی میں خلافت گھوم رہی ہے، کسی کو منتخب کر لینا، خلیفہ برحق ہوگا۔ یارو کیا کمال ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ سب کا اس پر اتفاق ہوا، خود حضرت علی کا اتفاق ہوا۔ حضرت علی کو علیحدہ کر کے پوچھا گیا، حضرت جی اگر آپ سے اور حضرت عثمان غنی سے خلیفہ بنانے کا پروگرام بنے، آپ کس کو ووٹ دو گے؟ حضرت علی نے فرمایا میں تو عثمان غنی کو ووٹ دیتا ہوں جی۔ اور حضرت عثمان غنی کو پوچھا انہوں نے فرمایا میں علی کو ووٹ دیتا ہوں۔ لیکن باقیوں کے سب کے ووٹ جو تھے وہ حضرت عثمان غنی کے حق میں آئے۔ پھر حضرت الرحمن بن عوف نے سب سے پہلے بیعت کی، اور ان کے بعد پھر سب سے پہلے حضرت علی نے بیعت کی رضی اللہ عنہ، اور پھر سب صحابہ نے بیعت کی، اجماع ہوا۔ ان لوگوں نے خلیفہ مقرر کیا ہے، تم کون آبجیکشن کرنے والے آج؟ انہوں نے مقرر کیا، اور ان کی تقرری اللہ کے رسول کی تقرری ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تقرری ہے۔ اور خلافت جب اینڈ پر پہنچتی ہے، اس پر میں عرض کر کے ختم کر رہا ہوں، بہت بڑا فتنہ برپا ہوا، اور باغیوں نے جب محاصرہ کیا آپ کے در دولت کا، اس وقت جو حفاظت کرنے والے تھے صحابہ کرام کے بچے تھے، اور ان میں حسنین کریمین کی بھی ڈیوٹی تھی۔ یہ بھی تلواریں لے کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے دروازے پر کھڑے، حسنین کریمین،
صحابہ کے صاحبزادگان وہ حفاظت کے لیے، پہرے کے لیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جنگ نہیں کی، کوئی آپ نے اپنی فوج کو استعمال نہیں کی، مشورہ بھی، بلکہ آپ سے گزارشات کی گئی، صحابہ نے کی. حضرت جی فوج آپ کے پاس ہے، آرمی ہے، طاقت ہے، خلافت ہے، قوت ہے، استعمال کریں اور ان کو ہم دفع کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں. یہ ایک گروپ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک تو میرے آقا کی امت کے خون کا مسئلہ ہے، دوسرا میرے آقا کے شہر کے تقدس کا مسئلہ ہے. زمین مدینہ منورہ کی ہے، خون میرے آقا کی امت کا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ حضور کی امت کا پہلا شخص بن جاؤں کہ جس کی خلافت کو بچانے کی بنیاد پر حضور کی امت کا خون بہہ جائے. ایسی بات ہے، خلافت کو بچانے کے لیے نہیں، میں اجازت نہیں دیتا کسی کو. بڑے بڑے صحابہ نے جنگ تو نہ ہوئی، بھائی خود ہی دست بردار ہو جاتے ہیں. یہ میرے آخری جملے ہیں. جب اتنا کچھ ہو گیا تو ریزائن کر دیتے. حضرت عثمان غنی نے ریزائن کیوں نہ دیا؟ پتہ ہے حضرت عثمان غنی کو حق یقین تھا اپنی شہادت کا. پتہ ہے آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو موقع پر، ایک مرتبہ مقام مزدلفہ میں پہاڑ پر حضور کھڑے ہیں، حضرت صدیق اکبر ساتھ ہیں، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی. پہاڑ خوشی میں جھوم رہا ہے. حضور فرماتے ہیں اسکن یا جبل، او پہاڑ سکون میں آ جا، اس لیے لِأَنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدًا، اس لیے کہ تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے، دوسرا صدیق اکبر ہے اور تیسرے دو شہید موجود ہیں تم پر. اور جبل احد پر بھی یہی واقعہ پیش آیا. یہ حضور کے ساتھ کھڑے ہیں، پہاڑ جھوم رہا ہے. حضور نے وہاں بھی یہی جملے ارشاد فرمائے، دو شہید ہیں اور وہ شہید فاروق اعظم اور عثمان غنی، ان کی شہادت. اور پھر واضح دلیل ان کے پاس یہ تھی جو میں آخری جملے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو فرما دیا تھا، صحیح حدیث ہے. حضور نے فرمایا عثمان ان اللہ یقمصک قمیصا فاراد المنافقون خلعه فلا تخلعه حتی تلقانی، او کما قال علیہ السلام. حضور نے فرمایا عثمان اللہ تمہیں ایک عظیم قمیص پہنائے گا اور منافق قمیص اتارنا چاہیں گے، تم نے نہیں اتارنی یہاں تک کہ میری بارگاہ میں پہنچا. اور اس حدیث کا معنی حضرت عثمان غنی بالکل سمجھ چکے تھے کہ اس قمیص سے مراد خلافت ہے. اور بلکہ حضور نے عہد بھی لے لیا تھا کہ خود خلافت نہیں چھوڑنی. اس پر بھی بڑی حکمتیں ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ کہ خلافت نہ چھوڑنے میں کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں. حضور نے فرمایا خلافت خود نہیں چھوڑنی اور یہاں تک کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ. یعنی شہید کر دیے جب تو مقام شہادت اور قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے اور قرآن مجید کی آیت پر آپ کا خون گرا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ آیہ مبارکہ کے یہ الفاظ تلاوت کیے جا رہے تھے.